بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیہ و اکبر الثناء کی بارگاہ بسمہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خلاف پیش کرنے کے بعد، عزیز سامعین اور جملہ حاضرین، اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جاری و ساری ہے. یہ رحمتوں کا اور یہ برکتوں کا سلسلہ عنقریب ختم ہونے والا ہے. پورا مہینہ، اس مہینے سے ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو چند ماہ باقی رہ گئے، ان میں اگر ہم اپنے وہ مقاصد حاصل نہ کر سکے جو اس مہینے کے بڑے مقاصد میں سے ہیں، تو ہمیں اب بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی کوشش کو مزید تیز کر دینا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسے لوگوں پر ہلاکت ہے. سو ہم نے رمضان مبارک کا ایک وقت گزار دیا، 23واں روزہ آج آپ کے سامنے ہے، اور چند دنوں بعد نہ جانے اگلا جمعہ ہمیں رمضان مبارک میں ہی دیکھنا نصیب ہوگا، یا یہ کہ عید کا دن ہو جائے اور رمضان گزر جائے اس جمعے سے پہلے ہی. سو یہ تصور کر کے کہ آج کا جو دن ہے، آج کا جو جمعہ ہے، ممکن ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں سے ہو یا آخری جمعہ ہو، تو ہمیں اپنے گرد و پیش پر نظر کرنی چاہیے. اپنے رمضان کے جو امور ہیں ان کو ایک بار پھر زیر غور لانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کر سکیں یا نہیں. اور ان مقاصد میں سے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تمام چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کر لیں، اس کے نیک بندے بن جائیں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں. ہم سے جو اب تک گناہ ہو گئے، کچھ ان گناہوں پر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جائے، ندامت کے دو آنسو ہماری آنکھوں سے اگر آج نکل جائے، تو لمبی لمبی عبادتیں، لمبے لمبے سجدے اور قیام اللیل، یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو وہ مقام نہیں دلواتی جو ایک ندامت کا آنسو جو انسان کی آنکھ سے نکلے وہ اللہ کی بارگاہ کو مقام دلوا دیتا ہے. قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں بے شمار توبہ سے متعلق، استغفار سے متعلق احادیث ہیں، آیات ہیں.
ان کو آپ دیکھیں تو یہ پورا ایک سینیریو، ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف رحمان ہے۔ جب اللہ نے اسے نکالا فخرج منہا فإنک رجیم، تو اس نے قسم کھائی اور اس نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، ان سب کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، اور انسان کی آخری سانس تک میری یہی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اسے راہ راست سے ہٹا دوں، گناہوں میں مبتلا کر دوں، برائیوں میں لگا دوں، نیکیوں سے دور کر دوں، اور وہ روزے اول سے ہی اپنے کام پر لگا ہوا ہے، کوئی موقع فروغ گزاشت نہیں کرتا، کوئی موقع نہیں چھوڑتا انسان کو بہلانے کا، انسان کو پھسلانے کا، انسان کو گناہوں کی دلدل میں ڈالنے کا، ہر وقت چوکنا ہے، ہر وقت مستعد ہے، تیار ہے، ہر وقت وہ گھات میں بیٹھا ہے، ہر وقت وہ ذہن سازی کر کے بیٹھا ہے کہ کوئی تو ایسا موقع لگے، کوئی تو ایسا وقت آئے کہ اسے میں اٹھاؤں اور یہاں گناہوں کی دلدل میں دھکیل دوں، نیکیوں سے اسے دور کر دوں، برائیوں کے اسے قریب کر دوں، یہ اللہ کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو جائے، دنیا کی لت لگ جائے، اللہ اللہ کرنا بھول جائے، رجوع اللہ کیا ہے سب ختم ہو جائے، اور وہ لگا ہے۔ اور ہمارے لوگ ہیں کہ چلتے چلے جا رہے ہیں، ہم ہیں گناہوں میں ایک سے بڑھ کے ایک گناہ اس میں پھنستے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں۔ ہمیں کم ہی یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں اس رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اتنے گناہوں کے باوجود اس رب نے ہمیں گناہگار نہیں پکارا۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دو، عبادی کا، قل یا عبادی میرے بندوں سے کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، گناہ کر کے، برائیاں کر کے، گناہوں کی دلدلوں میں کود کر اپنی جان پر ظلم کیا، انسان نے اللہ کا کچھ نہیں جاتا ہے، آپ کا اور میرا ہی جاتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اس کا بوجھ ہم پر ہی، تو گناہ ہم نے کیا، لیکن میرے رب کا اعلان کہ ان سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ وہ تو تمام گناہوں کو پلک جھپکتے ہی معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا اور معاف کرنے والا۔ دوسری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے جاؤگا تو پیارے تیرے پاس آئیں گے، فاستغفر اللہ، تو آپ سب سے پہلے ان سے کہو کہ اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، یہ لوگ اگر کوئی کھلی بے حیائی کرتے یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، تو کون ہے جو اللہ کے سوا کی گناہوں کی مغفرت دے گا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو انہوں نے کیا یہ اس پہ اصرار نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے، حالانکہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے ہیں۔ سو سمجھ لیجئے کہ گناہ کرنا یہ اتنا برا نہیں ہے، برائی ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس گناہ پر توبہ نہ کرنا، اس گناہ پر اصرار کرنا، اس گناہ پر اشک ندامت نہ بہانا، یہ زیادہ برا ہے۔
انسان گناہ کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے، اللہ نے اسے ایسا ہی پیدا کیا، اس کے ساتھ نفس بھی لگایا، اور ایک خارجی دشمن بھی اس کا موجود ہے، شیطان، جو اسے ہر وقت اس کی طاق میں۔ اب انسان اگر گناہ کر دے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ واضح اعلان کر رکھا ہے، واضح فرما رکھا ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہے۔ آج بھی سورج ہمارا مشرق سے نکل رہا ہے، تو مسلمانوں یہ مہلت ہے، یہ چھوٹ ہے اللہ کی جانب سے، یہ ہمیں ایک پیغام ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف، آؤ اس سے توبہ کر لو، اس سے معافی مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کا آخری سانس اس کے حلق میں اٹک جائے موت کا وقت، بس اس وقت کی توبہ مقبول ہے، اس کے علاوہ جو وقت جس وقت وہ توبہ کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تو وہ تمہیں ایک ایسا نفع عطا فرمائے گا جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور اپنا ہر فضل عطا کرے گا۔ تو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ صرف اس گناہ کے سبب انسان کے نامہ اعمال میں بس لکھ دیا جاتا ہے اس نے گناہ کیا، یہ گناہ گار ہے، نہیں، بلکہ گناہ کی اس نحوست سے بہت ساری انسان کے پاس جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اٹھا لی جاتی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کوئی اپنے رزق کا بہانہ لے کر بیٹھا ہے کہ جاب نہیں مل رہی، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، تنگی آتی جا رہی ہے، معاشی بحران آ رہے، کیا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ہماری قوم مستمر ہم گناہوں کے اندر پھنس گئے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ کریم نے ہماری حالت کو بیان کیا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہیں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، فطرے میں ڈالا جاتا ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے نہ نصیحت حاصل کرتے۔ سو رمضان کا یہ وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ لمحات ہمارے سامنے ابھی باقی، ان کو غنیمت جانیں، ان کو اپنی توبہ کے لیے مستعد کر لیں، تیار کر لیں، ذہن بنائیں، تاکہ ابھی موجود ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب انسان جب توبہ کرتا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے سبب نحوست اس کے پاس آتی جاتی ہے، آتی جاتی ہے، آتی جاتی ہے، اس کا معاش تنگ ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں بیماریوں کا ڈیرا ہو جاتا ہے، اس کے لیے دیگر آزمائشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے قوم کا عالم یہ ہے کہ آج اگر مسجد کے باہر جنازہ پڑا ہوا ہوگا تو لوگ جنازے کا انتظار کر لیں گے، لیکن مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے، جنازے کے انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ اسی مسجد کے اندر اذان دے رہا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اس کو اتنی بے حس قوم ہم ہو چکے ہیں آج، ہم کسی کی موت کو بھی ایک رسم بنا کر رکھ دیا، اس میں جاتے صرف اس لیے ہیں کہ بھائی میرا جب مرا تھا تو یہ آیا تو مجھے بھی جانا چاہیے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ قبرستان میں تدفین کے وقت کچھ لوگ تدفین کے وہاں پہ اور کچھ لوگ موبائل چلا، یہ آپ دیکھیں وہ عبرت کی جگہ، وہ انسان کا حقیقی ٹھکانہ جہاں اس نے یہ 50 60 70 زیادہ سے زیادہ 80 100 سال گزار کے تا صبح قیامت وہی رہنا ہے، وہی اس کا ٹھکانہ اصلی ہے، وہی اس کا حقیقی گھر ہے، وہاں جا کر اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے، اسے آخرت کی طرف آ جانی چاہیے، اور اس کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ آج ہی یہاں پر ہے تو کل مجھے نہ ہونا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم وہ قوم ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان کو صرف ایک رسم و رواج تک محدود کر کے
اگر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ لیں کہ کوئی شخص مر رہا ہے تو ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں اور کسی کونے میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں. کسی نے کوئی معاہدہ تو نہیں کر رکھا کہ لازماً میری وہ موت کا وقت کئی سو سال بعد یا کئی دہائیوں بعد 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال بعد ہوگا. نہیں. کتنی ایسے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے, کتنی ایسے آئے کہ پیدا ہوئے اور چلے گئے چند سال سے لیے, کتنی ایسے آئے چند دنوں بعد چلے گئے. کوئی وقت نہیں ہے, کوئی وقت مقرر نہیں ہے. بس جب اللہ کا حکم ہے الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم, اللہ نے کہہ دیا. اٹھائیے آپ سورۃ یونس, فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کی مقررہ مدت آ جاتی ہے تو نہ اسے ایک لمحہ پہلے ہو اور ایک لمحہ بعد ہو, اس این وقت پر اللہ اس کی جان نکالے. جب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں. آج رمضان مبارک کا مہینہ, ہر شخص اپنے نفس کو جھانکتا ہے, اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے, دیکھتا ہے, غور کرتا ہے اور پھر نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی رمضان جاتا ہے وہی گناہوں کا بازار چل رہا ہے. آپ اس کا مشاہدہ صرف 2 نمازوں میں کر لیجیے. چاند رات کو مغرب کی نماز ہوتی ہے نا, اس میں آپ مسجد کا حال دیکھیں, اور اسی کی اگلی نماز عشاء کی, اس میں مسجدوں کا حال دیکھیں. آپ کو بازار بھرے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں, آپ کو مسجدیں بھری ہوئی نظر نہیں آئیں گی. تو ہم نے ان 10 دنوں میں, اس 30 دن میں کیا حاصل کیا؟ ایک وقتی طور پر ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے. ہم نے بس اس کو چند دنوں کے لیے سمجھا کہ بس یہ اللہ کی عبادت کرنی, اس کے بعد چھوڑ. بس نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توبہ سے متعلق, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما والله والله اشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. صحابہ سے عرض کیا, صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر ریگستان میں ہو اور اس کے پاس ایک سواری ہو جس پر اس کا کھانے کا سامان اور اس کی دیگر آسائشوں کا سامان زدہ ہو, اور وہ اس ریگستان میں اس سواری کو کھو دے اور پھر اسے ڈھونڈنے نکل پڑے, اور ڈھونڈنے نکلنے کے بعد تھک ہار کے کسی کونے میں کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے, اور چند دیر کچھ دیر بعد جب وہ تھکا ہوا سر اٹھائے تو دیکھے سامنے سے اس کی وہی سواری واپس آ رہی ہے جسے اس نے کھویا ہے, جسے اسے دیکھ ڈھونڈتے ہوئے اس کی یہ حالت ہو گئی کہ آ کر بیٹھ گیا. تو کہا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا شدیداً, بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو فرمایا کہ واللہ اللہ اشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. اللہ کی قسم, اب جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں اشک ندامت میں آتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اب بتائیں, وہ تو ہمیں دعوت دے رہا ہے اور ہم ہے کہ بھاگتے جاتے ہیں. وہ تو ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ توبہ کر لو, معافی مانگ لو. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. ورحمتی وسعت کل شیء, میری نعمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں نہیں ہم نے توبہ نہیں کرنی, ہم دوسری طرف جائے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, اور وہ ہمیں بلا رہے ہیں. الصادقین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. سحری کے وقت استغفار کرنے والے, صبح کے وقت استغفار کرنے والے, اللہ نے ان کی صفات قرآن میں بیان کی, ان کا حوالہ قرآن میں بیان کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی قال کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے, یہاں تمام انسان گناہگار ہے, اور کہا کہ سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. دوسرا ان المؤمن اذا اذنب کان نقطة سوداء فی قلبه. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستغفر, اگر وہ توبہ کر لے اور وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے, سقل قلبه, تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه,
اور اگر وہ مزید گناہ کرتا جائے تو اس کی یہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، تو حضور نے فرمایا کہ توبہ کرو، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں انسان کے اوپر ان گناہوں کا ایک روحانی اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ظاہری اثر ہے۔ نظر آپ کو پتہ ہے حق ہے، اور اس کے بارے میں احادیث بھی ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور روح کو دیکھ کر پہنچا دیتی ہے۔ اب انسان کی نظر کا کیا ہوتا ہے کہ انسان جب گناہوں کی دلدل میں گرفتار ہوتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پر یہ بلیک اسپاٹ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ دھبا۔ اب اس کا دل گناہوں کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی کے بارے میں اگر اچھائی کر دے یا کسی کو دیکھ کر آگ کر دے تو وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی گناہوں کی نحوست ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے برخلاف دوسری طرف وہ اللہ کے بندے جن کے دل پاک ہیں، جو نیک ہیں، جو گناہوں سے دور ہیں، وہ کسی بندے کی طرف، کسی گناہگار کی طرف بھی نگاہ کرتے ہیں تو اس کو توبہ کی طرف مائل کر دیتے ہیں، وہ توبہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بزرگان بھی کہ جنہوں نے کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی گناہگار کو، کسی بدکار کو، کسی زانی کو دیکھا، اسے ایک چھوٹی سی بات کہی اور وہ گناہوں سے بنے گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی اللہ کے گزرے، تابعین میں سے گزرے۔ توبہ سے قبل ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک دن کسی گھر کی دیوار پھاڑ رہے تھے تو صاحب گھر آیت کی تلاوت کر رہا تھا، الم یکن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے پگھل جائے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے؟ تو انہوں نے یہ آیت سنی تو وہیں سے کہا کہ میرے رب بہت آگے، ادھر ہی توبہ کی، اور اس کے بعد جا کر مصروف عبادت ہوئے تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمائے کہ افضل صوفیہ قرار تھا، صوفیوں میں سب سے بڑا مقام عطا اس توبہ کی وجہ سے۔ تو یہ توبہ جس کا مقصد انسان کا گناہوں سے پاک اور صاف ہونا ہے، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اس رب کی طرف رجوع کر لیں جس سے ہم دور ہیں، ہم اس سے اپنا رشتہ جو توڑ چکے ہیں اس کو جوڑ لیں، اس کے پاس جائیں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اس سے اپنے سب سے پہلے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے سب سے پہلے ندامت کرے، اقرار کرے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد اشک ندامت بھائی جو میں نے کیا اس میں مجھے بڑی شرمندگی، اور پھر اے میرے مولا تو مجھے معاف کر، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم و صمم کرے۔ تو جب یہ چار عوامل ملتے ہیں کہ گناہ کا اقرار بھی ہو، اس پر ندامت بھی ہو، اللہ کی جانب رجوع بھی ہو، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم و صمم، پختہ ارادہ بھی ہو، تو اس صورت میں اللہ کرے اس کی توبہ قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ابھی وقت ہے، ابھی رمضان کی چند لمحات موجود ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ابھی اس نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے توبہ سے، ابھی اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے، ابھی بھی اس کے دروازے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ لہذا ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہم اس انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کوئی موقع آئے گا تو توبہ کر لیں گے، کوئی گناہ ہوگا، نہیں۔ ہر انسان اپنی ذات کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے، تو اسی لیے آج ہی ارادہ کریں، آج ہی عزم مصمم کریں کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک و مولا ہم نے آج تک جتنے عمدن ساون خطا نسیان گناہ کیے، ہم سب تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر، ہماری توبہ کو قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فجر کے بعد بیٹھتے، فقال فی المجلس الواحد 100 مرۃ، تو ایک ہی مجلس میں سوئے بعد یہ فرماتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے مولا مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما، کیونکہ تو توبہ قبول فرمانے والا رحیم کرتا ہے۔ جب وہ نبی جن سے کبھی کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا تو معصوم علیہ خطا ہے، ان کا
کا یہ حال ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے توبہ کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ماں اور شما چیز ہی کیا ہے؟ تو اس لیے یہ معمول بنائیے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ انسان جو چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، جن کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، وہ نیک اعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ختم کر دی جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کا وعدہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، لیکن انسان سے جو کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، انسان سود کھا لیتا ہے، انسان کسی کا ناحق وراثت کا حق کھا لیا، جناب کسی کو کوئی گالی دے دی، کسی کو کی کوئی غیبت کر دی، اس طریقے کے جتنے گناہ جو کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جب تک انسان توبہ نہ کرے اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آج ہی اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ نفس کریں، سوچیں، غور و فکر کریں اپنے بارے میں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، کیا کیا ہم نے اب تک، ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمیں توبہ کی عادت نہیں ہے، ہمیں اس رب کی طرف رجوع کی عادت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اس رب کے محتاج ہے۔ تو اس لیے ہم اس رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔